بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ظلم کی داستان لے کر ملک ساجد اتحاد پریس کلب کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد گھر سے نکال دیتی ہے، ماں باپ کے اوپر ظلم کرتی ہے. وہ ماں باپ جو پوری زندگی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح وہ اپنی اولاد کو پالتے ہیں اور ان کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان بنائیں. لیکن جب ماں باپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت تک اولاد ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھتی ہے جب تک ان سے ان کو مطلب ہوتا ہے. جب ان سے مطلب نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا ہے. ان کے بیٹے کی جانب سے کچھ جائیداد کا معاملہ تھا اور بیٹے نے والد کو کس طرح سے دھمکایا، کس طرح سے پریشرائز کیا، بلیک میل کیا اور اس نے ساری جائیداد ہتھیا لی. انہی سے جانتے ہیں، انہی کی زبانی جو ان کے ساتھ ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب بزرگوں کیا معاملہ ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے، تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں. 7-8 سال پہلے میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا. اس کے بعد میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ یہ جگہ میرے نام کروا دو. ٹھیک ہے. تو میں بیٹیاں نے بھی حصے کا مطالبہ کیا. اس نے چھری کا وار لے کے اس وار کرنے لگا، کہنے لگا میں ان کو قتل کر دوں گا، نہیں تو میرے نام جو ہے نا یہ جگہ کرواؤ، میں خود ہی ان کو حصہ دے دوں گا. چنانچہ میں نے یہ جگہ جو ہے بیٹے کے نام کر دی. بیٹے کے نام میں نے ٹرانسفر کر دی. تو کل میں نے اس کو بلا کر کہا کہ بھئی اس طرح وہ بیٹیاں بہت پریشان ہیں، تو آپ مہربانی کریں وہ ان کے نام وہ کرا دیں. اس نے مجھے زد و کوب بھی کیا اور مجھے کمرے میں بند بھی کر دیا. موقع پا کے میں وہاں سے فرار ہوا اور بڑی مشکل سے جان بچا کے میں اپنی بیٹی کے گھر آ گیا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی مسز کا انتقال کتنا عرصہ پہلے ہوا؟ یہ سن 2018 میں ہوا تھا جی. اچھا، جب وہ ان کا انتقال ہے اس کے بعد پھر آپ کے بیٹے نے آپ سے زمین جائیداد وغیرہ اپنے نام لگوائی؟ ہاں جی. اچھا، وہ کیسے، تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کیسے لگوائی، مطلب اس نے کیسے دھمکایا آپ کو؟ اور آپ کی اور بیٹیاں کتنی ہیں، کیا ان کی رضامندگی تھی؟ میری 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں ہیں. وہ ان کو میں حصہ دینا چاہ رہا تھا لیکن اس کمبخت نے ان کو حصہ نہیں دیا. مجھے کہنے لگا جی میں ان کو حصہ دے دوں گا، اس جائیداد میں سے بیچ کے میں حصہ ان کو دے دوں گا. اس نے حصہ نہیں دیا تو وہ بیچاری آج کی تاریخ تک پریشان ہے. آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ شعیب احمد. اچھا، شعیب احمد نے آپ کو یہ کہا کہ میں اپنی بہنوں کو خود حصہ دے دوں گا، آپ میرے نام کریں. جب اس نے اپنے نام کروا لی اس کے بعد پھر اس کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا رہا؟ سلوک اس کے ساتھ میرے ساتھ بالکل زیرو رہا ہے. اور اس کی مسز کا نام ہے سعدیہ. اچھا، جو آپ کی بہو ہے؟ جو میری بہو ہے، اس کا بھی رویہ میرے ساتھ صحیح نہیں تھا کیونکہ وہ لوگوں کے بھڑکاوے میں وہ آئی ہوئی ہے. اچھا، یہ بتائیں جو جائیداد اس نے اپنے نام کرے وہ کتنی اگر اندازہ کتنی مالیت کی ہے جو اس نے جس پہ وہ قابض ہے اور وہ بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا؟ وہ تقریباً اس وقت اس کی اگر قیمت بھی لگائی جائے، ڈیمانڈ تو وہ کر رہا تھا 25 کروڑ کی، لیکن وہ 17-18 کروڑ کی جگہ ہے. مطلب وہ بیچنے کے لیے بھی اس نے وہ تیار ہے کہ میں بیچ کے سائڈ پہ ہو جاؤں؟ سائڈ پہ ہو جاؤں میں. اچھا، اب بیٹیاں آپ کے پاس آئیں، انہوں نے کہا ہمیں حصہ دیں، تو پھر آپ نے بیٹے کو کہا کہ آپ حصہ دیں، پھر اس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کل کی بات ہے، کل مورخہ 24 تاریخ کو 24/1/2025 صبح کے ٹائم میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار وہ بہت پریشان ہے تو آپ مہربانی کریں اس کو ان کا حصہ کریں. اس نے مجھے اسی بات پہ زد و کوب بھی کیا، مارا بھی ہے، اور اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا. تو پھر آپ کیسے وہاں سے نکلے؟ اور میں بڑی مشکلوں کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہ میں نکل کے وہاں سے میں بھاگا ہوں اور میں اپنی بیٹی کے گھر چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں اب آپ کا اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ ہے، کیا کرنا چاہیے اور آپ کو کس طرح سے انصاف ملے؟ میرا اعلیٰ حکام سے یہ ہے، ریکویسٹ ہے کہ اب وہ جو ہے نا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اس سے چھٹکارا دیا جائے. مکان نمبر 40. اچھا، یہ کس جگہ ہے آپ کا مکان، کس جگہ ہے اور اپنا پورا نام بتا دیں. میرا نام میاں حامد ریاض ہے.
वर्ल्ड डॉक्टर खुशी मोहम्मद, मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे। तो ये मेन हसन परवाना रोड के ऊपर ही है, PSO पेट्रोल पंप से पहले। ये बोहेड गेट से जो देरे डेगो रोड जा रहा है उसी रोड पे नाज़रीन, जो देरे डेगो रोड जा रहा है बोहेड गेट से अब उतरते हैं, जो पुल शवाले से होता हुआ देरे की जानिब जाता है, वहाँ पर इनकी जायदाद वाक़या है और कमर्शियल जायदाद है और करोड़ों की जायदाद है, जैसा कि इन्होंने कहा मैक्सिमम 25 करोड़ की वो जायदाद है। तो वो जो जायदाद है वो अब उसने सेल कर दी है या अभी उसी के पास है? अभी उनके पास ही है वो। ठीक है। तो अब आपको आपकी जायदाद भी वापस मिलनी चाहिए और आपकी बेटियों का हिस्सा भी उनको मिलना चाहिए। बेटियों का हिस्सा जो है ना वो मिलना चाहिए, उसका जो हिस्सा बनता है बेटे का वो रख ले, बाकी जो बेटियों का हिस्सा बनता है वो उनको ले ले। अच्छा नाजरीन, बुजुर्ग इस वक्त बड़े जो इनकी हालत है मेरे खुद अल्फाज नहीं निकल रहे। इस वक्त जब बाप के साथ औलाद ऐसा करती है तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं या बड़े बड़े दिल भी जो है ना टूट के ना हाथ में आ जाते हैं। तो इनका जो बेटा है शुएब अहमद, उसने अपनी बीवी के साथ मिलके अपने वालिद को ज़दोकोब भी किया, इसको मारा पीटा और इसको बंद कर दिया। और जायदाद तो वो पहले ले चुका था, अब सिर्फ क्योंकि अब एक इंसानी जान है, अगर उसका बस चलता तो वो इनको जान से भी मार देता। जायदाद पैसा इतनी बड़ी हवस है इंसान को कि इंसान रिश्तों की जो कदर है, रिश्तों की जो अहमियत है वो भूल जाता है। तो इनका मुतालबा है आला काम से कि एक तो शुएब के खिलाफ अगवा का पर्चा दिया जाए और इनकी जो जायदाद है नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान का कानून है एक बाप की जो जायदाद होती है उसमें बेटियों का बराबर हक होता है, जो एक इस्लामी रूह से होता है। अगर बाप ने बेटे के नाम भी कर दी है फिर भी इनका बेटा वो जायदाद नहीं रख सकती, हमारे पाकिस्तान का कानून कहता है, हमारा इस्लाम कहता है। तो उन बेटियों का राइट है वो अपने हक के लिए अपने वालिद के पास गई। जब वालिद ने अपने बेटे को कहा कि बेटियां हैं परेशान हैं आप उनको, और नाज़रीन कोई 10 लाख 20 लाख 50 लाख की जायदाद नहीं नाज़रीन, 25 करोड़ रुपए की जायदाद है। अगर 25 करोड़ की जायदाद में से 5-5 करोड़ वो अगर अपनी बहनों को दे देगा तो फिर भी 15 करोड़ नाज़रीन उसके पास बचता है। तो इतना पैसा, इतनी हवस इंसान को है कि वो अपने रिश्तों का तकद्दुस भूल जाता है, अपने रिश्तों का जो अहमियत है उनको भूल जाता है और सिर्फ उसके जहन में उस पैसे की हवस नज़र आती है और वो आखिरत को भी भूल जाता है। आला काम से मेरा भी मुतालबा है और हमारे जितने भी हमारे अफसरान हैं उनसे मेरा मुतालबा है कि इन बुज़ुर्ग की फौरी तौर पर दादरसी करनी चाहिए, फौरी तौर पर कानून हरकत में आए। आज भी CP मुल्तान सादिक अली डोगर साहब ने खुली कचहरियाँ लगाई थी और उनका यही एक मौक़िफ़ रहा है कि मज़लूम को फौरी तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। तो मेरी CP मुल्तान सादिक अली डोगर साहब से, RPM मुल्तान चौधरी सुहेल साहब से और जितने भी हमारे आला अफसरान हैं, कमिश्नर साहब जो नए अब तैनात हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर इनकी जो जायदाद है उसका कब्जा भी इनको दिलवाया जाए और बेटे का जो राइट है उसको राइट मिले, लेकिन जो ज्यादतियां जुल्म उसने इनके साथ किया उसकी उसको फौरी सजा मिलनी चाहिए।